خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام اینڈ ویلکم بیک ٹو امائی کے پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریچل اعجاز اینڈ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیٹر کیلون. Rachel, thank you so much. Glad to be back in your show. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. عید قیامت المسیح پر ہماری ایپیسوڈ پر آپ کی اتنی پذیرائی ملنے کے بعد ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ. یہ ایپیسوڈ بہت ہی اسپیشل اینڈ پاورفل ہونے والا ہے کیونکہ یہ ہے عید پینتیکوست پر. عید پینتیکوست مسیحی زندگی کے ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ ایونٹس میں سے ایک ہے. سو اسٹے ٹیون، چلیں شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ عید پینتیکوست کے ورڈ سے شروع ہوتا ہے. پینتیکوست کا ورڈ کہاں سے آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کس طرح سے ہمارے ساتھ عید کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے؟ Okay, Rachel, that's a good question to begin with. علم کی ایک فیلڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایٹمالوجی. اوکے. جیسے بایولوجی ہے، سوشیولوجی ہے. بایولوجی میں آپ حیاتیات زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں. سوشیولوجی میں آپ عمرانیات معاشرے کے متعلق پڑھتے ہیں. ایٹمالوجی ہے the study of words, the study of the origins of words, okay, and their meaning that has developed or changed over the course of history. So it's good کہ ہم اس سے آغاز کریں کہ یہ جو لفظ پینتیکوسٹ ہے یہ کہاں سے ہے. یہ ہے گریک لفظ، اوکے، پینتیکوسٹ، اور سادہ سا اس کا مطلب ہے 50 ڈیجٹ، یعنی کہ نمبر 50. نمبر 50. یس، دیٹس اٹس میننگ. اوکے، گلیڈ ٹو ہیئر دیٹ کہ نمبر 50 اس کا مطلب ہے پینتیکوست کا مطلب. یس، گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے 50. بالکل، تھینک یو سو مچ فار لیٹنگ اس نو. مجھے بتائیں کہ ہاؤ ڈز اٹ ریزونیٹ ود عید؟ یہ عید پینتیکوست کیوں کہلاتا ہے اور یہودی اس کو کیوں مناتے تھے؟ لائک عید پینتیکوست ایک نمبر ہے تو یہ عید کیسے بنی؟ That's a very good question again, Rachel. یہودی بہت سارے عیدیں مناتے تھے جن میں سے یہ عید تھی جس کو وہ عید پینتیکوست کہتے تھے. اب وہ کیوں کہتے تھے؟ فسح کے بعد، یعنی کہ انسان کے 16ویں تاریخ کے بعد وہ 7 ہفتے گنتے تھے. 7 times 7 49 دن، اور 50ویں دن وہ یہ عید مناتے تھے. اور یہ تھی گیہوں کی فصل کاٹنے کے وقت، اوکے. اور اس کو وہ ہفتوں کی عید بھی کہتے تھے. اس میں وہ جمع ہوتے تھے اور جو فصل مکمل ہو گئی ہے اس کی کٹائی پر سیلیبریٹ کرتے تھے. اسی لیے یہ کہ فسح کے بعد 50ویں دن والی عید کو وہ عید پینتیکوست کہتے تھے. ارے واہ، 50 ریزونیٹس کے 50 ڈیز کے بعد عید فسح کے بعد یہ عید منائی جاتی تھی. واو. عید پینتیکوست مسیحی زندگی میں ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عید پینتیکوست پر ہمیں سگنیفیکنٹ چیزیں نظر آتی ہیں. ہمیں زبانیں نظر آتی ہیں، ہمیں آگ کے شعلے نظر آتے ہیں، ہمیں آندھی نظر آتی ہے، ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ ہم اٹس ویری ڈرمیٹک، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسی چیزیں کیا ادھر ماحول ہوگا اور یہ کس طرح سے تھا اس وقت. اوکے، ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے اصل میں اس دن ہوا کیا. یہ عید جب منانے کے لیے یہودی جمع تھے یروشلم میں. خداوند یسوع مسیح کے شاگرد 120 کی تعداد، یہ جمع تھے خداوند یسوع مسیح کے وعدے کی تکمیل کے انتظار میں. وعدہ کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کو بتا رہے تھے کہ میری خدمت کا زمینی وقت پورا ہو گیا، اب میں آسمان پر چلا جاؤں گا، تو نیچرلی شاگرد گھبرا رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. خداوند یسوع مسیح نے ان سے وعدہ کیا تھا یوحنا کی انجیل 14 باب میں کہ میں ایک مددگار بھیجوں گا. اوکے، اور یہ مددگار کون ہے؟ یہ خداوند کا پاک روح ہے جو آئے گا. اور یہ کیا کرے گا؟ بڑی سمپل، ان کو یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے مستعد کرے گا، تیار کرے گا، دلیر کرے گا. اوکے، اب شاگرد خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 50 دن بعد، اوکے 40 دن خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے. 40 دن میں وہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور اس دوران اب 10 دن گزر چکے. لیکن جاتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وہ یروشلم میں ٹھہرے رہیں، اس وعدے کو پورا ہونے کا انتظار کرے.
وعدہ کیا تھا کہ خدا اپنا پاک روح ان کی مدد کے لیے بھیجے گا. شاگرد 50ویں دن عید پینتیکوست کے دن جمع تھے کہ خدا کا وعدہ پورا ہو گیا اور خدا ان کا پاک روح نازل ہوا. کیوں نازل ہوا؟ تاکہ شاگردوں کے ساتھ رہے، انڈیولز ان کے اندر سکونت کرے، ان کے ساتھ ہو اور ان کو اس کام کے لیے زور بخشے، قوت بخشے جس کے لیے خدا نے ان کو چنا اور مقرر کیا تھا. جن کے لیے جو کام انہوں نے کرنا تھا اس کے لیے تیار کرے پاک روح. اور 40 ڈیز پہ وہ انتظار کر رہے تھے. 40 ڈیز میں وہ انتظار کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد 10 دن. یس 40 دن خدا یسوع مسیح ان کے ساتھ رہے. اوکے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوتے تھے. 40ویں دن خدا یسوع مسیح آسمان پر صعود فرما گئے اور اس کے بعد 10 دن تک انہیں انتظار کیا. 50 دن پورے ہو گئے. 50ویں دن جب عید پینتیکوست کا دن تھا تو خدا کا پاک روح نازل ہوا. اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ کلیسیا اس کو ایک اور حوالے سے بھی جانتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو the birth of the New Testament Church کہتے ہیں. اوکے، کہ اس کلیسیا کو بنانے کا وعدہ جس نے خدا یسوع مسیح نے کیا تھا اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. So that's how it is known. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک مسیحی کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ عید پینتیکوست کی اور پینتیکوست کے دن کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ آئی تھنک اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو نو دس. ایک بلیور کی زندگی میں جب وہ ہی اور شی از بورن اگین تو ان کی زندگی میں بہت اہمیت ہے اس چیز کی. اوکے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو کام خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کرنے کے لیے دیا ہے وہ اپنے بل بوتے پر، اپنے زور بازو، اپنی حکمت سے کر نہیں سکتے. اوکے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح نے ایمانداروں کو مددگار دیا ہے اور وہ ہے خدا کا پاک روح. اوکے، خدا کا پاک روح جو ایمانداروں کے اندر سکونت کرتا ہے، ان کے ساتھ ہے، وہ ان کو اس کام کو کرنے کے لیے ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، انکریج کرتا ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کا کام کرے. اور وہ کام کیا تھا؟ خدا یسوع مسیح نے انہیں کہا تھا مددگار جب آئے گا تو وہ ان کو ایک سادہ سا کام کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ ان کو تیار کرے گا، ان کو مستعد کرے گا کہ وہ یسوع مسیح کی گواہی دیں. ہر ایماندار کی زندگی میں پاک روح کی موجودگی ان کو یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے تیار کرتی ہے اور قوت بخشتی ہے. واو، پریز گاڈ. یہ ساری چیزیں جیسے آپ نے بیان کیا، دلیری اور گواہی کے لیے تیار کرنا، یہ پاک روح ہی کر سکتا ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کوئی اور چیز کسی بلیور کو، کسی انسان کو خدا کے پاس نہیں لے کے آ سکتا. اٹس اونلی ہولی اسپرٹ کہ وہ ہمیں لے کے آ سکتا ہے. اوکے، دیٹس ایبسلیوٹلی رائٹ ریچل. جب بھی ہم عید پینتیکوست کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں جو اسپیکٹیکولر چیز ہے نا وہ ہماری توجہ لے لیتی ہے. وہ ہے آندھی کا سناٹا. اور لوگ سوچتے ہیں کہ کیا آج بھی ہم وہ فیل کرنا چاہتے ہیں، آج بھی ویسا ہی ہوگا؟ بہت سارے لوگ ایسے سوال رکھتے ہیں. یس، 2-3 اہم باتیں ہیں جو جیسے آندھی آنا اور پھر آگ کے سے شعلوں کی پھٹتی ہوئی زبانیں اور غیر زبانیں بولا. سو لوگ اس پر بہت توجہ دیتے ہیں اور بہت اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. یس. اوکے، اب آگ کے شعلوں کی سی زبانیں آنا، آندھی، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اوکے، آگ اور آندھی یہ خدا کی حضوری، اس کی موجودگی اور پاکیزگی کو پیش کرتے ہیں. اوکے، سو جب خدا کا پاک روح نازل ہوا تو یہ نشانات اس بات کو عکاسی کرتے تھے کہ خدا کا پاک روح آ چکا ہے، اب وہ ایمانداروں کے ساتھ رہے گا. اوکے، لیکن اس کے صرف یہی کام نہیں ہوا، ایک اور بھی کام ہوا ہے، چوتھا کام. اوکے، پہلا آندھی کا سا سناٹا، بالکل، آگ کے سے پھٹتی ہوئی زبانیں، غیر زبانیں بولنا. چوتھا ایک اور کام، چوتھا کیا کام ہوا ہے؟ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو لوگ حیران تھے. It had never happened before. لوگ حیران تھے. کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ انہوں نے نشہ کر لیا. اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے پترس اٹھ کھڑا. پترس رسول اٹھا. اوکے، اور خدا یسوع مسیح کے شاگرد نے وہاں ایک واعظ کیا. واعظ میں انہوں نے کیا کیا؟ واعظ میں پترس نے بتایا کہ خدا یسوع مسیح جس کو وہ یسوع ناصری کے نام سے جانتے تھے وہ کیوں آئے، انہوں نے کیا کیا، اور اب ان کے اس
پایا تکمیل کو پہنچائے ہوئے کام کا اب فائدہ کیا ہے. اور آخر میں پترس نے بتا دیا کہ یہی یسوع کو خدا نے خداوند اور مسیح یعنی کہ موعودہ مسیح جس کے وہ انتظار میں تھے وہ یہ یسوع مسیح ہے. لہٰذا نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اب ہم کیا کریں؟ یہ کام ان کے دلوں پر چوٹ لگی، جیسا کہ اعمال کی کتاب میں یہ کسی انسان کی تقریر کا نتیجہ نہ تھا. It's not an outcome of inspirational speech. Yes. It is the work of the Holy Spirit. خدا کے پاک روح نے جہاں پترس کو یہ ہمت دی کہ وہ یسوع مسیح کی زندگی کو اس کے صحیح تناظر میں بیان کر سکے، پیش کر سکے، وہاں خدا کا پاک روح بھی تھا جو لوگوں کو قائل کر رہا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ 3000 لوگ یسوع مسیح پر ایمان لے. So that's the work of the Holy Spirit. Yes. یہ چیز جو ہے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس واز کے بعد، اس گواہی کے بعد 3000 سے زیادہ لوگوں نے بپتسمہ لیا. جو ایکچوئل کام تھا جو مسیح نے ان کو دیا تھا ڈسائپلس کو، وہ یہ تھا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جب بھی روح القدس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اکثر غیر زبان بولوں پر بہت توجہ دی جاتی ہے. اوکے، جو اہم کام جو روح القدس کے نزول کے بعد ہوا ہے وہ ہے ایک ہی واز میں اتنے لوگوں کی تبدیلی. یہ روح القدس کی تحریک کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اور اس پر ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں، جبکہ یہی ہمارا بنیادی کام تھا. خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ وہ مددگار آئے گا، کس کام کے لیے؟ گواہی دینے کے لیے. اور یہی کام پترس نے کیا جس کا نتیجہ اتنے سارے لوگوں کی تبدیلی کی صورت میں نکلا ہے. واو، پھر تو یہ عید واقعی سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے. اور کیا ہمیں کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس عید کو؟ کس طرح سے ہم اسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ اور یہ ایسی عید ہے جس کو ہم ہر روز سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اوکے. اور اسی لیے خدا کا پاک روح آیا، اور اس عید کو سیلیبریٹ کرنا بڑا آسان ہے. آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں بھی خدا نے آپ کو رکھا ہے، خدا کا پاک روح آپ کی رہنمائی اور مدد جہاں کر رہا ہے، آپ مؤثر طریقے سے یسوع مسیح کی گواہی دیں، اور اس طریقے سے ہم اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. سو یہ کلیسیا کا باقاعدہ آغاز ہے، یہاں سے کلیسیا شروع ہوتی ہے. یس، خدا یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا پترس سے کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، متی کی انجیل 16 باب میں. اب نئے عہد نامہ میں وہ وعدہ جو خدا یسوع مسیح نے کیا تھا، ہم اس کو حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور یہ کب ہو رہا ہے؟ جب خدا کا پاک روح آ گیا ہے، اور خدا کا پاک روح ان کو تحریک، ہمت دے رہا ہے. اور یہی پاک روح جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی طرف راغب ہوں، توبہ کریں اور اس پر ایمان لائیں. آج کی فاسٹ پیس دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت شور ہے، اور روح القدس کی آواز کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں کیسے سن سکتے ہیں، کیسے پہچان سکتے ہیں کہ روح القدس کی آواز ہے؟ ایز سچ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. خدا کا پاک روح ہمارے اندر سکونت کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم بات ہے، خدا کا پاک روح کن لوگوں کے لیے؟ خدا کا پاک روح ان لوگوں کے لیے ہے اور ان کی زندگیوں میں کام کرتا ہے جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ خدا کا پاک روح ہی ہے جو ایک گناہ گار کو قائل کرتا ہے کہ اس کو یسوع مسیح کی نجات کی ضرورت ہے. یہ کسی انسان کا کام نہیں. اور یہی پاک روح اس گنہگار کو توفیق بخشتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے. نتیجتاً یہی پاک روح اس کے ساتھ رفاقت میں رہتا ہے، اس کی مدد کے لیے. یہی بات خداوند یسوع مسیح نے کہی. خداوند یسوع مسیح نے اس کی یہ اصطلاح استعمال کی تھی، مددگار، جس کو ہم پاراکلیت کہتے ہیں، فارکلیت کہتے ہیں. سو خدا کا پاک روح اب ہر ایماندار کو میسر ہے کہ اس کی مدد اور رہنمائی میں زندگی گزارے. سوال یہ ہے کہ میں کتنی اس کی مدد کو قبول کرتا ہوں، کتنا اس کی مدد کی تلاش کرتا ہوں، اور کتنا اس کی مدد کے اپنے آپ کو تابع کرتا ہوں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس لائک میں کتنا اپنے آپ کو خدا یا خدا کے تیسرے اکنوم روح القدس کے
تابع کرتا ہوں. جتنا آپ تابع کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ اس کی آواز سنتے ہیں. اب یہ کس طرح کرتا ہے؟ خدا آپ کا پاک روح آپ کی رہنمائی کرتا ہے, آپ کو ہدایت دیتا ہے خدا کے پاک کلام, تحریری کلام سے. خدا کا پاک روح آپ کے باطن میں اطمینان کی صورت میں قائلیت بخشتا ہے. خدا کا پاک روح رہنمائی کرتا ہے جب آپ دیندار لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. سو جو کچھ رہنمائی ہمیں درکار ہے یہ خدا کا پاک روح پاک کلام کی مطالعے میں, اوکے, دعا میں اور دیندار کاؤنسلنگ میں ہمیں یہ مدد فراہم کرتا ہے. It is active and it is working till now, and جب تک خدا یسوع مسیح نہیں آئیں گے یہ ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے مددگار کے طور پر. یس, ہمیں صرف ایک بات کے لیے محتاط رہنا چاہیے کہ جب بھی ہم عید پینتیکوس کا ذکر کرتے ہیں ہماری توجہ خواہ اسپیکٹیکولر چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے, اوکے, اور ہم اس کو منسوب کر دیتے ہیں غیر زبان بولے میں, اوکے. لیٹس ناٹ میک اے بگ ایشو آؤٹ آف اٹ. لیکن جو اہم کام ہے جو خدا کے پاک روح کا ہے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ خدا کا پاک روح ہماری روزمرہ زندگی میں کام کرتا ہے, اوکے. سو اور یہی خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاک روح کی رہنمائی اور تحریک میں چلیں, نہ کہ اینٹیسپیٹ اسپیکٹیکولر تھنگ. اب دیکھیں, ایک شخص اگر غیر زبان بولتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں بولنی چاہیے, لیٹس ناٹ ایشو, اوکے, لیکن اس شخص کی زندگی میں وہ روح کے پھل نہیں, محبت, خوشی, اطمینان نہیں, تو اتنے اسپیکٹیکولر ہونے کا کیا فائدہ؟ خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں پاک روح کے پھل بھی پیدا کرتا ہے. سو آئی تھنک اسی لیے پالوس رسول خاص طور پر ہماری توجہ دلاتا ہے کہ جب ہم پاک روح کی بات کریں تو وہ کہتا ہے پہلے کرنتھیوں میں 12ویں باب میں وہ پاک روح کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے, اور آخر میں وہ کہتا ہے میں تمہیں ایک عمدہ چیز کی بات, اور وہ عمدہ چیز کیا ہے؟ وہ محبت پر ایک پورا باب لکھ دیتا ہے. پاک روح کے کاموں کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں کہ کس طرح سے جو پاک روح کے کام ہیں وہ بلیور کی زندگی میں نظر آتے ہیں, اور اس میں جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں اس میں ہمیں 5 رولز بھی نظر آتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں شارٹلی بتائیں. اوکے, پاک روح کا جو اہم کام ہے وہ ہماری زندگی میں پھل پیدا کرنا ہے, اوکے, اور ان کا ذکر ہمیں غلطیوں کے خط میں ملتا ہے 5ویں باب کی 22ویں آیت سے. سو سمپلسٹ فارم میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے, خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں کام اس طرح کرتا ہے کہ وہ پھل, پاک روح کے پھل ہماری زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. سو جتنا زیادہ ہماری زندگی میں محبت, اطمینان, خوشی, تحمل, پرہیزگاری نظر آئے گی, اس کا مطلب ہے اتنا خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے, نہ کہ ہم کیا کرش میں سر انجام دے رہے ہیں. دیٹس ناٹ سو امپورٹنٹ. واو, تھینک یو سو مچ فار آل دس گائیڈنس اباؤٹ پینٹیکوسٹ ڈے. ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. اینڈ پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری ڈیلی اپلیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ ڈیلی اپلیکیشن ویری سمپل, خدا کے پاک روح کے تابع رہے. بالکل. لسن ٹو ہز کوائٹ وائس, اس کی دھیمی آواز کو سنیں جو وہ ہمیں ہمارے باطن میں ہم سے مخاطب ہوتا ہے, جو ہمیں کلام کے ذریعے سے, اور سرنڈر جو کچھ وہ کہتا ہے. آپ نے کہا اس ڈیجیٹل دنیا میں اتنا شور ہے, اوکے, اتنی چیزوں کی نوائز ہے کہ ہم کئی دفعہ پاک روح کی دھیمی آواز سننے سے قاصر رہ جاتے ہیں. سو ٹیک ٹائم آف, اسپینڈ ٹائم ود دا لارڈ, اوکے, اینڈ یو ول ہیئر ہولی اسپرٹ جینٹل وائس اسپیکنگ ٹو یو, لیڈنگ یو تھرو ہز ورڈ, تھرو ہز اون ورڈ, خدا کے اپنے پاک کلام سے. اور لیٹس ناٹ فارگیٹ کہ خدا کا پاک روح کیوں نازل ہوا. یہ ہمارا مددگار ہے, ہماری رہنمائی کے لیے, ہماری مدد کے لیے. اینڈ لیٹس میکسیمائز دا ورک آف دا ہولی اسپرٹ ان آور لائف. پریز گاڈ. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عید پینتیکوست کا دن صرف ایک تاریخی دن نہیں ہے, بلکہ یہ ہر روز ہماری زندگی میں کام کرنے کا دن ہے, اور روح کے پھل جو ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے وہ ہر روز ہماری زندگی میں نظر آنے چاہیے. It's a very powerful reminder. Thank you so much, Dr. Peter Calvin, for this beautiful word that you've shared with us today. Praise God. Thank you so much, Rachel. عید پینتیکوست کا دن ہمیں یہ یاد کراتا ہے کہ روح القدس ویسے ہی کام کر رہا ہے آج بھی جیسے کہ اس نے 2000 سال پہلے کام کیا. It is a beautiful reminder.
ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں. تب تک اپنا خیال رکھیں. عید پینتیکوست آپ کو مبارک ہو اور روح القدس کے کام آپ کی زندگی میں نظر آئیں. یہی میری دعا اور امید ہے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اپنے کامنٹس اینڈ کوسچنس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.